اے حبیب آپ کی نبوت پر تو دلیل قائم ہو چکی ہے اور وہ دلیل قرآن مجید ہے۔ یعنی پہلے فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ تو دین کے راستے پہ چلنا اللہ کے فضل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین اور ناظرین، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 8ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس میں 2 سورتیں ذکر ہوئی ہیں 8ویں پارہ میں، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف۔ جو الانعام ہے اس کی 1 سے لے کے 110 آیات تک تو 7ویں پارہ میں آ گئی، اور آج ہم اس میں اس سے 110 سے اگلی آیات کا ذکر کریں گے۔ 111 سے لے کے 121 تک کی آیات میں کفار کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے، اور ان کی بے جا دشمنی کا بیان ہے، اور حلال اور حرام کے بارے میں بیان ہے۔ آیہ نمبر 122 سے آیہ نمبر 129 تک 129 تک مسلم اور کافر کی مثال دی گئی ہے، سرکش مجرم کی سزا بیان کی گئی ہے، ہدایت اور گمراہی کا مدار بیان کیا گیا ہے، اور مسلمان اور کافر کے ٹھکانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 140 تک کفار، جنوں اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غضبناک خطاب ہے، اور کفار کے اعمال بد کا بیان ہے۔ آیت نمبر 140 سے آیت نمبر 145 میں قدرت الہی کے دلائل کی صورت میں پھلوں اور حلال چوپایوں کا بیان کیا گیا ہے۔ الانعام کی آیت نمبر 146 سے 154 تک جو محرمات ممنوعات ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 155 سے 160 تک نزول قرآن کی حکمت بیان کی گئی ہے، فرقہ بندی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایک نیکی کے اوپر 10 گنا اجر کا ثواب کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 161 سے لے کے آیت نمبر 165 تک قریش مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات اور اس کے ساتھ خلافت کا بیان ہے۔ اب آئیے 8ویں پارہ میں سے کچھ چیدہ آیات اور ان کے مضامین پہ مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں سے آغاز ہوتا ہے 8ویں پارہ کا، وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے اور کفار کی ہٹ دھرمی کے بیان کے بارے میں یہاں آغاز ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور ان لوگوں سے یعنی کفار سے ان کے گزرے ہوئے مردے بھی باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر ایک چیز گروہ در گروہ جمع کر دیتے، یہ تب بھی ایمان نہ لاتے، سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اس میں جو یہ آیت نمبر 111 ہے، اور اس سے تھوڑا پیچھے آئیں 7ویں پارے کا جہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر 109 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں یعنی وہ 109 میں بیان تھا،
اب 111 کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ جو مطلوبہ ان کے معجزات ہیں، ان کے مطلوبہ معجزات سارے کے سارے اگر رونما کر بھی دیے جائیں، یعنی فرشتے نازل ہو جائیں، مردے کلام کرنے لگیں، اور ہر ایک چیز کو ان کے سامنے اگر جمع کر دیا جائے، یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے جو یہ مطالبات تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ جی آپ ہمارے مردے آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دیں، یا فرشتے اتر کے ہمیں بتائیں کہ واقعتاً آپ سچے رسول ہیں، اور اس طرح کے یہ تقاضے کرتے تھے۔ تو کون سی ایسی چیز تھی جو اس سے پہلے ان کے اوپر ظاہر نہیں کی جا چکی تھی؟ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی میں، حضور کے دست اقدس میں، حضور کی کف اقدس کے اندر کنکریاں کلمہ پڑھتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے شجر اور حجر سر نگوں ہو جاتے، سجدہ کرتے، شجر اور حجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے آپ سے کلام کرتے، تو پھر کس معجزے کے مطالبے کی گنجائش رہ گئی تھی؟ اس لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ سب کچھ ظاہر کر بھی دیا جائے تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جہالت کا سہارا لیتے ہیں، یہ اپنی عقل سے سوچتے نہیں ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت پہ دلیل قائم کرتے ہوئے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے آیت نمبر 114 میں، اور یہ فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ بن، یعنی مراد یہ کہ تو دلیل والوں، تو یقین والوں میں بن، شک والوں میں نہ بن۔ اب یہاں پہ نبوت کی دو دلیلیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار نے پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے مطلوبہ معجزات دکھا دیے جائیں تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ ان کی ان پکی قسموں کے باوجود بھی پیدا کرنے والے نے، خالق اکبر نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ اپنی جہالت کا سہارا لے رہے ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے، اس لیے معجزے دیکھ کر بھی فائدہ انہیں نہیں ہوگا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ کی نبوت کے اوپر دلیل قائم ہو چکی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ نبوت پہ دلیل قائم کریں، اے حبیب آپ کی نبوت پر تو دلیل قائم ہو چکی ہے، اور وہ دلیل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک مفصل کتاب ہے جس میں علوم کثیرہ ہیں، اور انتہائی فصیح اور بلیغ کتاب ہے، اور ان مکہ والے، یہ جو قریش مکہ اس وقت جو کفار تھے، فرمایا ان کی اپنی زبان کے اندر ہم نے اس کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے، یہ اس کے اوپر تو عاجز آ چکے ہیں، اور عاجز آنے کے باوجود بھی یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اگر کوئی اور نشانی بھی ظاہر ہو جائے، تو قرآن بھی ایک نشانی تھی، قرآن بھی معجزہ تھا جو ظاہر ہوا اور وہ اس کے سامنے عاجز آ گئے، تو اگر کوئی اور معجزہ بھی ایسا ظاہر ہوتا ہے جس کے سامنے یہ عاجز آ جائے تو بھی یہ اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے حبیب آپ کی نبوت پر دلیل قائم کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور دیگر صحف آسمانی کے اندر آپ کی نبوت کے دلائل اور ان کے براہین اور ان کا بیان اور ان کی پیشین گوئیاں اور آپ کی آمد کی بشارات دی جا چکی ہیں، اور یہ سبھی لوگ ان سے واقف ہیں۔ اور توریت اور انجیل پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے سچے برحق پیغمبر ہیں۔ سو ان دو دلیلوں کے بعد کسی اور معجزے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے؟ اب جو لوگ انجیل، زبور، توریت اور دیگر صحف آسمانی پڑھتے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی آ کر گواہی دی،
مثلا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی ابن حاتم، صہیب رومی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگ تھے جو اپنی اپنی کتب پڑھتے تھے اور ان کتب کی بدولت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے۔ اب یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے، یعنی اس سے پہلے قرآن کو نبوت مصطفیٰ کی دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے اس سے پچھلی آیت میں، اور یہاں اس آیت میں آیت نمبر 115 میں قرآن مجید کے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اور جو عام طور پر بھی ہمارے لیے، ہر مسلمان کے جاننے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے لازم ہے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر قرآن مجید کی جو یہ صفات ہیں اور جو یہ اوصاف ہیں، یہ ضرور انہیں ازبر کروانے چاہیے، اور ان سے جیسے امتحانی طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کے چند اوصاف بیان کریں، تو ان کے ذہن میں یہ باتیں ازبر ہونی چاہیے۔ مثلا قرآن مجید میں آیا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، فرمایا اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلی صفت بیان ہوئی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یعنی اور وہ تام یعنی مکمل اپنی لانے والے کی نبوت کی مکمل دلیل ہے، جو زندگی کا اس نے ضابطہ پیش کیا ہے اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں جو ناتمام چھوڑ دیا گیا ہو، ہر ایک پہلو سے اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقاً، کہ یہ دوسری صفت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ سراپا حق و صداقت ہے، اور جو کچھ اس نے بتایا اس کتاب مقدس نے وہ عین سچ اور عین حق ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی عدلاً، یعنی یہ اس میں جو شرعی احکام ہیں، جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، وہ عدل اور انصاف کے پیمانوں کے اوپر بالکل پورا اترتے ہیں، اور وہی پیمانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی عدل کے قائم فرمائے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نہ کمی ہے اور نہ زیادتی ہے، ہر چیز کو برابر تول کے عدل کے مطابق اس میں بیان فرمایا گیا۔ اور پھر یہ کہ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی آخری صفت یہ ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ 1400 برس میں، 1450 برس میں آج بھی انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک ایک ہی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے اوپر پوری دنیا اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ اس کتاب کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر متفق ہیں۔ برحق جتنے مختلف مکاتب فکر ہیں، جتنے برحق مکاتب فکر ہیں، وہ اس کتاب کے اوپر متفق ہیں، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اگر دیگر مذاہب جن کی طرف آسمان سے کتابیں اتاری گئیں ان میں دیکھیں تو ہر ایک فرقے کی صرف انٹرپریٹیشن کا فرق نہیں ہے، ان کی کتب بھی تبدیل ہیں، کتب کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور آپ بالیقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کے الفاظ نہ کم کیے جا سکتے ہیں نہ زیادہ کیے جا سکتے ہیں، نہ کم ہوئے ہیں نہ زیادہ ہوئے ہیں، نہ ان میں کوئی رد و بدل ہوا، اس لیے فرمایا کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے جو کلمات ہیں ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ متصل جو آیت ہے، آیت نمبر 116، یہ بہت مختصر لفظوں میں ایک بہت جامع بیان ہے اور بہت واضح بیان ہے۔ اس کی تفسیر اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب کرے تو ضرور مستند مفسرین سے ہمیں پڑھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر
تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ حق کو یقین کی بجائے وہ لوگ صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط قیاس آرائی اور دروغ گوئی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ پہلے دیکھیں تو اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کفار کے شبہات بیان کیے اور ان کا رد فرمایا، ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق واضح ہو گیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی نبوت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ محض اپنے گمان اور اپنے شک کی پیروی کرنے والا ہے، وہ حق کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر 3 طرح کی گمراہیاں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ حق کی بجائے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں ان میں 3 طرح کی گمراہیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں پیدا کر دیں اگر اہل ایمان ان کی باتوں پہ چلنا شروع کریں۔ پہلی چیز جو الوہیت کے اعتقاد میں گمراہی ہے، اس کو مفسرین نے بیان کیا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ الوہیت کے اعتقاد میں گمراہی کی ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا سرے سے انکار کر دے، جیسے ملحدین ہیں جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں، یا آج کل یہ ایتھیسٹ فتنہ ہے اور جو سائنس کو یا نیچر کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور یا پھر ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شرک کریں، جس طریقے سے بت پرستی کی جاتی ہے یا بتوں کو خدا مانا جاتا ہے، مشرکین ہیں جس سے مراد، یا پھر ایسے لوگ جو مذہب کے ہوتے ہوئے، آسمانی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کی توحید میں شرک کرنا شروع کر دیں، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس کے بعد نبوت کے اعتقاد میں گمراہی ہے۔ نبوت کے اعتقاد میں ایک گمراہی یہ ہے کہ سرے سے انبیاء کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، جو مثال کے طور پہ جیسے سکھ دھرم ہے، جیسے ہندو دھرم ہے، جیسے بدھ مت ہے، یہ لوگ نبوت کے پروفیسی کے اس طرح قائل نہیں ہیں جس طرح باقی آسمانی مذاہب جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ یعنی گو کہ یہود و نصارہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو برحق نہیں مانتے، یہ بھی گمراہی ہے کہ وہ حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، لیکن وہ کسی حد تک نبوت کو اور انبیاء کو مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتقاد نبوت میں، یعنی نبوت کے بارے میں جو اعتقاد ہے، اس میں جو گمراہی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو قرآن مجید نے خاتم النبیین کہا، اور آپ کے بعد بھی اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں یقین رکھتا ہے یا یہ گمان رکھتا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، جس طریقے سے فرقہ بہائیہ تھا یا جس طریقے سے فرقہ مرزائیہ قادیانیہ ہے۔ تو یہ بھی جو اعتقاد ہے نبوت کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ گمراہی ہے۔ اور پھر اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک اس اعتقاد میں گمراہی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی یہ برحق ماننے والا ہو، خاتم النبیین ماننے والا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ذات گرامی کے اندر تنقیص کے پہلو نکالے اور آپ کے بارے میں بے ادبانہ زبان، جملے، قول، فعل، حرکت، سکنت اختیار کرے، جس سے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، یا آپ کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دے اور بتوں کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے اوپر منطبق کرے اور آپ کے فضل اور آپ کے کمال کو چھپانے کے لیے کوشاں رہے۔ یہ بھی علماء نے، مفسرین نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو گمراہی جس کا شائبہ علماء کرام نے اور مفسرین نے بیان فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ کے اندر ہے، اور احکام شرعیہ میں گمراہی اس وقت جو لوگ ہیں وہ مومنین کو، اہل یقین کو اس وقت گمراہ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو مستحب مان لیا جائے،
और जो चीजें मुस्तहब करार दी गई हैं उन चीजों को वो फर्ज या वाजिब समझने लगे, तो इससे जो अहकाम शरिया हैं उनके बारे में मोमिन के अंदर या उसके ईमान और उसके एतकाद के अंदर गुमराही पैदा हो जाती है। इसलिए वो लोग जो अपने जन की, अपने शक की, अपने वहम की जो पैरवी करते हैं, उनकी बात मानने से और उनके पीछे चलने से अल्लाह जल्ल शानहू ने मना फरमाया है। और इसलिए फरमाया है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अताअत से, हुजूर की सुन्नत से और किताबुल्लाह से अपने आप को वाबस्ता रखो। फिर आयत नंबर 120 में इरशाद मुबारक होता है, यह भी एक बड़ा अहम पहलू है जो हमें समझना चाहिए, और यह जामे है, यानी इंसान, पूरे इंसान का इहाता कर देता है ये हुक्म, और हमें अपनी एक डायरेक्शन देता है ये हुक्म, एक सिमत देता है कि कैसे कैसे हमने कैटेगराइजेशन करनी है अपनी करैक्टर बिल्डिंग की, अपनी तामीर सीरत की, अपने आप को एक अच्छे मुसलमान के पैकर में ढालते हुए किन किन तकाज़ों की ज़रूरत है, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तकाज़ा हम छोड़ रहे हों, तर्क कर रहे हों, इग्नोर कर रहे हों। तो ये हुक्म जो है हर चीज़ को बड़े इख्तिसार और जामयत से बयान कर देता है। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज्ज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, और तुम ज़ाहिरी और बातनी यानी नजर आने वाले और छुपे हुए दोनों किस्म के जो गुनाह हैं उनको तर्क कर दो। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी तर्क कर दो और बातनी गुनाह भी तर्क कर दो। बेशक जो लोग गुनाह कमा रहे हैं उन्हें अनकरीब सजा दी जाएगी उन अमाल बद के बायस जिनका वो इर्तकाब करते थे। ज़ाहिरी गुनाह वो होते हैं जिनको आम तौर पे मतलब हमसे दूसरे लोग देख सकते हैं, लेकिन बातनी गुनाह वो होते हैं जो हमारे सीनों में पिन्हा होते हैं, कोई और उनको नहीं देखता लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको कहा गया है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बंदा जलवत में करता है और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बंदा खलवत में करता है। तो इस आयत की मुराद ये है कि ए मोमिनो, अपनी खलवत और जलवत में एक हो जाओ। जो खलवत में होते हो वही जलवत में बनो, और जो जलवत में होते हो वही खलवत में बनो, यानी तुम्हारी खलवत और जलवत का फर्क खत्म हो जाए। दोनों जगह पे तुम्हारा किरदार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र वो यकसा रहे। और इसके साथ साथ इसका माना यह है कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान को भी ठीक करना है और दिल को भी ठीक करना है। महज इस बदन को संवार लेना काफी नहीं है, बल्कि दिल की मैल उतारना भी जरूरी है। और जो गुनाह दिल में छुपे हैं, जिनमें सबसे बड़ा गुनाह गफलत है, अल्लाह के जिक्र से गफलत, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर है, निफाक है, हिर्स है, तमा है, लालच है, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे बातनी गुनाह हैं, इनको भी तर्क करना है। और मेरे यूथ फेलोज़ अगर मुझसे नाराज़ ना हो तो मैं कुरान मजीद के इस तर्स की लिबर्टी लेते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि वो चीज़ें जो हम सब के सामने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे देखते हैं, हमें सिर्फ वही चीज़ें तन्हाई में देखनी चाहिए, और जो चीज़ें हम तन्हाई में देखते हैं वही चीज़ें हमें सब के सामने देखनी चाहिए। और अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को एक सही मोमिन की तरह इस्तेमाल करें कि जिसको जाहिर करने पे कोई निदामत या कोई शर्मिंदगी न हो। किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल की तौफीक दे। फिर अल इनाम आयत नंबर 125 में इरशाद होता है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, पस अल्लाह जिस किसी को भी अपने फजल से हिदायत देने का इरादा फरमाता है उसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है। इसका एक माना यह है कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के दीन के रास्ते पे चल रहा है, फिल हकीकत यह है कि अल्लाह ने उसको हिदायत अता करने का इरादा फरमा लिया है अपने फजल से और अपने करम से। तो दीन के रास्ते पे चलना अल्लाह के फजल की निशानियों में से एक निशानी है। और इसके साथ दूसरी बात यह भी हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए, मसलन सूरह तगाबुन में इससे मिलता जुलता एक और बयान है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु,
اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے دل کو وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یعنی پہلے فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور ایمان کے لیے اس کا قلب کھول دیتا ہے. گویا سینے میں اور قلب میں ایک ایسا جہان ہے جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن وہ جہان موجود ہے، اور فی الاصل وہ جہان ہے جہاں سے یہ بت پورا آپریٹ ہوتا ہے، یہ بت پورا چلایا جاتا ہے. جو ہمارا یہ ظاہری وجود ہے، اس کو جو چیز چلاتی ہے، اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ دراصل انسان کا سینہ اور سینے کے اندر انسان کا دل ہے. اب سوال یہ ہے کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ شرح صدر سے کیا مراد ہے کہ سینہ کھل جائے؟ تو اس کا بڑا سادہ معنی ہے، اور وہ معنی بیان کیا ہے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک شخص نے سوال کیا آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیف الشرح یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کسی کو سینے کی کھلنا نصیب ہو جاتا ہے، شرح صدر نصیب ہو جاتی، کیسے پتہ چلے؟ اس کی کیفیت کی شناخت کیا ہے کہ اس کی شرح صدر ہو چکی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے فرمائے، 3 لفظوں میں ساری بات حضور نے بیان فرما دی. فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. اللہ اکبر. شرح صدر کی 3 نشانیاں سن لیں اور یاد کر لیں. پہلی نشانی شرح صدر کی یہ ہے کہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پہلی نشانی، انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. دوسری نشانی شرح صدر کی، اس دنیا سے انسان کا دل متنفر ہو جاتا ہے، اس دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، آخرت کی طرف دیکھتا ہے. اور تیسری نشانی والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیار ہو چکا ہوتا ہے. 3 نشانیاں شرح صدر کی میرے آقا نے بیان کی. دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، آخرت میں دل بندھ جاتا ہے، اور کسی بھی لمحے موت آ جائے وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور یہی مومن کی شان ہے. اللہ اکبر. سورہ زمر میں ارشاد مبارک ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. فہو علی نور من ربہ، وہ نور پہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2 آیات بڑی اہم ہیں احکامات کے حوالے سے. الانعام میں 151 اور 152، 151 اور 152. ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 9 چیزوں سے روکا ہے، 9 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ایک، اللہ کا شریک قرار دینا، اس کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اس کو حرام قرار دیا. نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنے کو حرام قرار دیا. اس سے پہلے بھی ایک درس میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اکثر ایسے مقام آئے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید بیان کی اور بیان توحید کے بعد والدین سے حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم کیا. یہ آیات بھی ان میں سے ایک ہے. پہلے فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، دوسرا فرمایا ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرو، اور اولاد کو قتل نہ کرو. اولاد کو قتل نہ کرو یعنی اس سے کئی کانٹمپریری مسائل اس سے کھلتے ہیں اور ان پہ بحث چھڑتی ہے یہاں سے. اور چوتھا فرمایا ہے کہ بے حیائی کے کام تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے. پانچواں فرمایا کہ قتل ناحق نہ کرو. چھٹا فرمایا کہ یتیم کے مال پہ نظر نہ رکھو، یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو.
اور ساتواں فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا۔ آٹھواں فرمایا کہ ناحق بات نہ کہو، کبھی ناحق بات نہ کہو، ہمیشہ حق پہ رہ کے بات کرو۔ اور حق وہ نہیں جسے بندہ خود حق سمجھے، حق وہ ہے جو کتاب اور سنت کے اور عقل کے پیمانوں پہ حق ثابت ہوتا ہو۔ اور نویں بات یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ دو آیات آیت نمبر 151 اور 152 میں یہ 9 احکامات آئے ہیں جو جامع کہے جاتے ہیں شریعت کے احکام میں۔ پھر سورہ الانعام میں آیت نمبر 162 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ تمہاری تمام عبادات، تمام ریاضات، تمام اطاعتیں، تمام بندگی جو تم کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم میرے راستے میں کرتے ہو، اس کا تمہارا منزل مقصود کیا ہے، یعنی ہم نصب العین کیا ہے، فائنل گول کیا ہے، اس کا وہ فائنل گول بیان کر دیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور قربانی سمیت جتنی بندگی ہے، اور میری زندگی و محیای، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اور توحید کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے جہاں انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میری سجدہ ریزیوں کا مقصد اور میری ہر طرح کی نیاز مندیوں، عبادتوں کا، ہر قربانی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہے، وہ سچے رب کے لیے، اس پروردگار کے لیے ہے۔ میری بندگی اور میری زندگی، میری موت اور جو کچھ بھی ہے یہ اسی کی رضا جوئی میں ہے، میں اسی کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور سرنگوں ہوں، اور اس کی ذات سے کم میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یعنی اس کی رضا سے کم کسی درجے پہ، کسی مقام پہ، مخلوق میں سے کسی چیز پہ راضی نہ ہو۔ یہاں پھر بات آ جاتی ہے صوفیاء کاملین کے منہج کی، جس کو انہوں نے بیان کیا کہ تجھے خالق نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو تو مخلوق پہ اکتفا نہ کر بلکہ خالق کی رضا جوئی کر۔ یہاں زاہد ظاہر کا اور عارف باطن کا فرق یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو زاہدین ظاہر ہیں ان کا اصرار اور مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں جنت کی اللہ نے وعدہ کی ہیں ہم تو ان کی طلب میں عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اور افاق کہتے ہیں کہ خدا کے بندو وہ نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی ہیں وہ تو تمہیں مل کے رہیں گی، وہ تو نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو عطا ہوں گی۔ جو تم مطالبہ کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ وہ سبھی نعمتیں خلق میں آتی ہیں، تم نے خلق پہ اکتفا نہیں کرنا، تم نے خالق کی طرف جانا ہے، اس کی رضا کا مطالبہ کرنا ہے۔ تو ایک درجہ وہ زاہدین ظاہرین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں عارفان باطن، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں اور فقط اسی کی رضا طلب کرتے ہیں جس بات پہ وہ راضی ہو جائے۔ اور اس پہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لکھاں نو بھو دوزخ والا، بھو خوف کو کہتے ہیں، لکھاں نو بھو دوزخ والا ایک نت بہشتوں رسدے ہو۔ فرمایا اکثریت تو وہ ہے جو صرف ظاہری نعمتوں کے حصول کے لیے اور نار سے خلاصی کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عرفاء ہیں، اولیاء اور صالحین ہیں، وہ نار سے خلاصی بھی چاہتے ہیں اور وہ ان نعمتوں کا بھی انکار نہیں کرتے جن کا اللہ نے وعدہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم تجھ سے جو مانگتے ہیں وہ تیری رضا ہے، تیری رضا کے علاوہ، تیرے قرب کے علاوہ، تیری عطا کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ان سب کو جامع ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ النسک فی ہذہ الآیۃ جمیع اعمال الطاعات، اس آیت میں جو نسک کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہر قسم کے نیک اعمال ہیں، یعنی جو بھی نیک عمل تم کرتے ہو اس کا مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا کو رکھو۔ پھر آتے ہیں سورہ الانعام کے آخر میں، اختتام میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ
फौक बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाबि व इन्नहु लगफूरुर रहीम। और वही है जिसने तुमको जमीन में नायब बनाया और तुम में से बाज को बाज पर दरजात में बुलंद किया ताकि वो उन चीजों में तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें अमानतन अता फरमा रखी हैं। बेशक आपका रब अजाब के हकदारों को जल्द सजा देने वाला है और बेशक वो मगफिरत के उम्मीदवारों को बड़ा बख्शने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला है। अब इख्तिताम में इस आयत को जब हम तिलावत कर रहे हैं सूरह अल-इनाम की, तो एक नज़र पलट के सूरह अल-इनाम की पहली आयत की तरफ भी देख लें तो आपको एक बड़ा खूबसूरत नतीजा इससे मिलता है। पहली आयत है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और तारीकियों और रोशनी को बनाया, फिर भी काफिर लोग माबूदान बातिला को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। अब पहली आयत का जो आगाज है ये अल्लाह की हम्दो सना से हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना जो है ये इबादत है। तो गोया इस सूरत का जो आगाज है वो इबादत से हो रहा है और इस सूरत का जो इख्तिताम है वो इस बात के ऊपर हुआ कि वह हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, और वही है जिसने तुमको जमीन में नायब बनाया है। तो इससे नतीजा ये निकला कि पहले अताअत करोगे, इबादत करोगे, रब को राजी करोगे, फिर जमीन पे तुम्हें खिलाफत अता की जाएगी। यानी सूरत की इब्तिदा इबादत से हुई और इंतहा खिलाफत और नयाबत पे हुई। तो इससे रमज ये समझ आती है, राज ये समझ आता है कि अताअत करने वालों को, उसकी राह पे चलने वालों को, उसको राजी करने वालों को, उसके और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी जमीन को वसी फरमाता है। फिर अल आराफ में आते हैं। अल आराफ में आयत नंबर 1 से आयत नंबर 87 तक यानी 87 आयतें इसकी ये 8वें पारे में आई हैं सूरह अल आराफ की। पहली जो आयत है वो हुरूफ मुक़त्तिआत का बयान है। दूसरी आयत जो है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मौजज़े यानी कुरान मजीद और कुरान के मोमिनीन के लिए नसीहत होने का बयान है। आयत नंबर सूरह अल आराफ की 11 से 27 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका का सजदा करना और शैतान के तकब्बुर करने का बयान है। और उसके बाद वही और रिसालत का बयान है। आयत नंबर 36 से आयत नंबर 41 में मुशरिकीन और मुकज़्ज़बीन यानी जिन्होंने तकजीब की उनके उखरवी दर्दनाक अंजाम का बयान है। आयत नंबर 42 से आयत नंबर 45 में हशर के दिन मोमिनीन के हालात बयान हुए और उनका अहले दोज़ख से जो मुकालमा होगा उसको बयान किया गया। और आयत नंबर 46 से 49 तक अहले आराफ का जो आराफ के लोग होंगे उनका दोज़खियों से मुकालमा किया गया। और फिर आयत नंबर 50 से आयत नंबर 52 में अहले दोज़ख की गुफ्तगू बयान की गई। फिर आयत नंबर 53 यानी 53 से 58 में अल्लाह तबारक व तआला का अपने वजूद और अपनी वहदानियत के ऊपर दलाइल कायम फरमाने का बयान है। फिर आयत नंबर 59 से आयत नंबर 64 में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पे आने वाले अजाब का बयान है। आयत नंबर 65 से आयत नंबर 72 तक हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैगाम को ठुकराने पर उनकी कौम के ऊपर आने वाले अजाब का बयान है। आयत नंबर 73 से आयत नंबर 79 में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, आपकी कौम की तरफ से आपकी दावत को ठुकराए जाने का जिक्र है और आपकी जो ऊंटनी मौजज़े के तौर पे जो आपको अता हुई उसकी कूंचें काट डालने की वजह से
ان کے قوم کے اوپر آنے والے عذاب کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دعوت اور ان کی قوم کے جو غیر اخلاقی فعل تھا، یعنی سیم سیکس میرج اور ہم جنس پرستی، اس کے کرنے کی وجہ سے ان کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا، قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، اور جو سیم سیکس میرج ہے، ہم جنس پرستی ہے، اس کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے۔ پھر ہم اس سے پہلے کہ تھوڑی آیات کی تلاوت کریں اور اس میں سے کچھ نکات اخذ کریں، سورہ الاعراف کا جو معنی ہے وہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو معروف لغت دان ہیں عربی کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ عرف سے بنا ہے اور اس کا معنی بلندی ہے، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے، اور الاعراف جو ہے یہ جنت اور دوزخ کی درمیانی سرحد کا نام بھی ہے۔ اور سورہ الانعام اور سورہ الاعراف میں ایک بہت خوبصورت مناسبت جو مفسرین بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امور جو سورہ الانعام میں اجمالاً بیان ہوئے، وہ سورہ الاعراف میں تفصیلاً بیان ہوئے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ الانعام بمنزلہ متن کے ہے، اور سورہ الاعراف اسی متن کی شرح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے لیے فرمائی۔ اس میں ایک بڑا جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 11 میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے، مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ اس سے قبل سورہ البقرہ میں غالباً آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 38 تک یہ 9 آیات جو ہیں، ان میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، ملائکہ کا سجدہ کرنا، ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، پھر آپ کو زمین پہ بھیجا جانا اور آپ کی توبہ کا شرف قبولیت کے درجے پہ پہنچنے کا ذکر سورہ البقرہ میں گزر چکا۔ اس مقام پر 15 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا کچھ مزید تفصیلی بیان ہے۔ جب سجدے کا حکم کیا گیا، سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، تو یہاں قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے بعض مفسرین کے نزدیک کہ جب تک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ گمراہ نہیں ہوا تھا، یعنی تب تک وہ دھتکارا نہیں گیا تھا، انکار کیا، حکم نہ مانا جب، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا اور اس سے سوال پوچھا، ایکسپلینیشن مانگی، اس سے اس کا موقف طلب کیا۔ ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یعنی ابھی تک وہ راندہ درگاہ نہیں ہوا، اس کو ایک موقع دیا گیا۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کے بعد قرآن مجید میں یہ بیان ہے کہ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الساخرین۔ ارشاد ہوا بس تو یہاں سے اتر جا،
تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل اور خوار لوگوں میں سے ہے۔ یہ اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن آنے کے بعد، اس کا موقف آنے کے بعد یہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نے سجدہ نہ کیا تھا تو اس کے اندر ایک خرابی تھی، جس خرابی کے باعث اس نے سجدہ نہ کیا، اور وہ خرابی اس نے پھر اپنی وضاحت میں بیان کر دی کہ وہ خرابی اس کا ایک تو تکبر تھا، اور دوسرا ابلیس کا جو آدم کو دیکھنے کا تناظر تھا وہ اہم تھا کہ وہ آدم کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ سوال مفسرین نے پیدا کیا کہ اس کی کیا وجہ تھی، ابلیس کے اندر اپنی بہتری کا اور آدم کی کمتری کا احساس کیوں پیدا ہوا، اور تکبر کی یہ روش اس نے کیوں اختیار کی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کی نظر میں آدم علیہ السلام کا مٹی کا وجود تھا۔ اب حالانکہ آدم علیہ السلام کے وجود کے اگر آپ پروسیس دیکھیں تو قرآن مجید نے وہ دو حصوں میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح کو پھونک لوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ تین چیزیں آ گئیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک کر لوں، بن جائے، جب اس کا وجود مکمل ہو جائے، اور وجود مکمل ہونے کے بعد دوسری بات کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس کا ظاہری جسم بھی تیار ہو جائے، اور پھر اس کے ظاہری جسم کے ساتھ جب اس میں روح کو بھی پھونک دوں، یعنی الوہیت کے فیض کا چراغ بھی جب اس کے وجود میں روشن ہو جائے تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس نے یہ جسم تو دیکھا لیکن جو روح تھی اس روح سے وہ غافل رہا۔ تو یہاں پہ صوفیاء کرام اس بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف آدم کی مادیت کو دیکھا جائے، آدم کے ظاہری وجود کو دیکھا جائے تو عین ممکن ہے بندہ بھی شک اور گمان میں ابلیس والا تکبر دیگر انسانوں کے بارے میں پیدا کر لے۔ اس لیے جو انسان کا روحانی تناظر ہے، اس کا جو اسپرچول پرسپیکٹو ہے، اس کے اوپر رسائی ضروری ہے۔ اور آج کے معاشرے میں بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روحانیت تک رسائی حاصل نہیں کرتے اور مادیت کو ہی سارا کچھ سمجھ کے اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جس سے معاشرے میں تکبر، ایروگینس اور اس طرح کی دیگر برائیاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ تو صالحین کا اور اولیاء کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی ظاہری جسم کی تکمیل بھی ضروری ہے اور اس کی روح کی جو بالیدگی ہے اور اس کے جو اہتمام کرنا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کی بیداری کا، وہ بھی ضروری ہے۔ پھر اس میں ایک آیت مبارکہ ہے الاعراف کی آیت نمبر 29، اس میں ارشاد ہوا قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر سجدہ کے وقت اور مقام پر اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف سیدھا کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری یعنی اخلاص، تمام تر فرما برداری اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو۔ اب اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی آیت 29 میں، کہ اس نے تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر بے حیائی کا حکم نہیں دیا تو پھر کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو تین چیزیں بیان ہو گئیں۔ ایک، اس نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، کس چیز کا؟ عدل و انصاف کا۔ اور دوسرا اس نے جو حکم کیا ہے وہ ایک سمت قبلہ کا دیا ہے، یکسوئی کا دیا ہے، جسے اقبال کہتے ہیں کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو،
ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، اور تیسرا اس نے اطاعت و بندگی میں اخلاص اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ضحاک ابن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تمام اعمال اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اب آئیے گفتگو کے اختتامی اور آخری حصے میں، آیت نمبر 59 سے لے کے آیت نمبر 87 تک، جہاں پہ پارے کا اختتام ہوتا ہے 87 تک، اس میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کی باعث تبلیغ، قوم پر طوفان کا عذاب اور طوفان نوح اور کشتی کی تفصیل ہے۔ ہود علیہ السلام کی باعث ہے آپ کی قوم کی نافرمانیوں کا بیان ہے۔ صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی سرکشی، ان پہ آنے والا عذاب۔ لوط علیہ السلام آپ کی باعث اور قوم لوط کا سیم سیکس میرج، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہونا، اور اسی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان پہ عذاب کا آنا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ان پہ عذاب کا بیان ہے، جو ہمیں ایک بار ضرور جسے دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، فی زمانہ بہت ضروری ہے، بالخصوص جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں ان میں۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 80، وَلُوطًا، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد رکھ لیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہان میں کسی نے نہیں کیا تھا؟ ایسی بے حیائی کا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم ایسی بے حیائی کا، ایسے فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو؟ اور مفسرین کرام نے الفواحش، الفاحشہ اور بالفحشاء ان الفاظ کے جو معانی بیان کیے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی قبیح فعل، ایک ہوتا ہے قبیح، ایک ہوتا ہے انتہائی قبیح فعل، اور یہ زنا کے معنوں میں بھی بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاحشۃ یہ ایسا لفظ ہے جو اپنی برائی کی انتہا کو چھو چکا ہو، یعنی کم درجے کی برائی نہیں ہے، اس درجے کی برائی ہے جو انتہا کی حدوں کو چھو رہی ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ الفاحشۃ کو جب زنا کے معنی میں لیں گے تو یہ زنا صرف دو مخالف جنسوں کا نہیں ہے، یعنی عورت اور مرد کا نہیں ہے، بلکہ اس کی اتنا گرا ہوا اور اتنی بری چیز کو یہ کہا گیا ہے کہ جو مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا ہے، یا کسی ہم جنس کا ہم جنس سے بدفعلی کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ الفاحشہ کے ساتھ کیا، تاکہ یہ بیان ہو جائے کہ یہ زنا کی بھی، زنا خود ایک بدتر چیز ہے، یہ اس کی بھی ایک بدترین قسم ہے۔ تو میں اس سے ایک حدیث مبارک عرض کر کے گفتگو کو مزید مختصر کرتے ہیں۔ متعدد محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امام حاکم نے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کر کے اس پہ فرمایا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی، اپنی امت کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے کہ یہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ فرمایا عمل قوم لوط، وہ قوم لوط والا عمل ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جائے۔
میں ایک انٹرنیشنل ویل ریپیوٹڈ ادارہ ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، اس کی ایک اعلان اور اس کا ایک اناؤنسمنٹ میری نظر سے گزرا 2020 کے نیو ایئر پہ، جو ان کا نیو ایئر ڈکلیریشن تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم 3 چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک ابارشن تھا، ایک جو ڈیتھ پینلٹی ہے یعنی سزائے موت ہے، اس کا خاتمہ ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ سیم سیکس میرج کے اوپر انہوں نے کہا، اور انہوں نے مختلف ممالک کے فگرز بھی اس میں دیے کہ اتنوں میں ہو گئی ہے اور اب اتنے رہتے ہیں، اور وہ جو رہتے ہیں ان میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں۔ مسلمان ممالک میں ریزسٹنس کی کوئی کیپیسٹی اور صلاحیت ہم سبھی جانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم پچھلے 1-2 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو فیٹف کے نام پہ جو کچھ مساجد کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں ہماری ریاستیں جو ہیں وہ فیٹف کی ایک شیک کی مار ہیں، اور یہ کوئی ریزسٹنس کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو عامت الناس ہیں، عامت المسلمین ہیں، ان کو خود ذہنی طور پہ اس بات پہ اپنے اندر یہ ایک تیاری سمجھنی چاہیے اس چیز کی کہ اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہمارا اس پہ دینی موقف کیا ہے، اور ہمارا دینی نقطہ نظر کیا ہے، اور ہماری کتاب نے، آخری کتاب نے، قرآن مجید نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں کیا سکھایا ہے۔ تو اسلام تو ایک ستھرا، پاکیزہ، صاف، شفاف دین ہے جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق قائم ہے، اور کوئی بھی ایسا غیر فطری عمل جس کی، اور بالخصوص کتاب اللہ میں جس کو رد کیا گیا ہو، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی سورہ الاعراف میں ارشاد مبارک ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام فرمایا ہے، وہ چاہے ظاہر ہوں یا ان میں سے پوشیدہ ہوں۔ پھر آخری آیت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، وگرنہ تمہیں دردناک عذاب آن پکڑے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ ایک بات، 3 مختصر چیزیں میں اس کی وضاحت میں عرض کروں گا، اس کے بعد ہم گرینڈ سمری پہ جاتے ہیں گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے۔ پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ کوئی بھی معجزہ جب آتا ہے اور قوم اس کو جھٹلاتی ہے اور اس کو ٹھکراتی ہے تو اس کے بعد وہ عذاب الہی کی مستحق ٹھہرتی ہے، جیسا کہ ناقۃ اللہ کے بارے میں یہ آیت مقدسہ آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں۔ یہ جو پاکستان ہے اس کے بارے میں بزرگان دین نے اور بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ہے، اگر پاکستان کی ناقدری کرو گے تو تم اسی طرح دنیا میں ذلیل اور رسوا کیے جاؤ گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا جو انجام دردناک بیان کیا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عطا کیے ہوئے عظیم عطیہ کے ساتھ ایک غیر متزلزل اور غیر مشروط وفاداری ہمیں اپنی اس کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور کوئی ایسا قول فعل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اس مملکت خداداد کا وجود خطرے میں آئے۔ اور اس سے ملتی دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم امیر المؤمنین،
آپ کو یہ فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اے علی، جو شخص تجھے قتل کرے گا وہ صالح علیہ السلام کی قوم کے اس شخص کی طرح بدتر ہوگا جس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس امت کے اندر وہ اتحاد اور یکجہتی پھر کبھی پیدا نہ ہو سکی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ کسی مجوسی، نصرانی یا یہودی کے ہاتھوں نہیں ہوئی، وہ ایک مسلمان کہلانے والے شخص کے ہاتھوں ہوئی جو کلمہ نبی کا پڑھتا تھا۔ اور وہ کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ وہ تکفیر علی کا قائل تھا اور وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے تھے۔ تو اس لیے تکفیر ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں سے داماد رسول، حضور کے بھائی، اور اس امت میں جن کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتل کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والے شخص کی طرح اس کے برابر بدبخت قرار دیا، تو تکفیر اس حد تک لے جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی تکفیر جو ہے وہ ہمارے دین میں منع کی گئی ہے کہ یہ ایک فتنے کو جنم دیتی ہے۔ آخری بات جو ہے وہ تیسری، وہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول لطیف ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ معجزے کی دو اقسام ہوتی ہیں، جو بھی معجزہ آتا ہے ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے ایک معجزہ ہے اور ایک معجزہ خواص کے لیے ہے۔ عوام کے لیے معجزہ یہی ہے جیسے پتھر سے اونٹنی نکل آئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ خواص کے لیے معجزہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں لیکن ذکر کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پتھر دلوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جاندار سے مراد اسرار اور رموز کو لیتے ہیں۔ اس لیے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھلے دل پتھر ہو چکا ہو، توبہ کرو، وہ دل نرم کر دیتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو اس کی یاد اور اس کے ذکر کے اسرار و رموز دل سے پیدا ہوتے ہیں۔ گرینڈ سمری یہ ہے کہ آیات کی کل تعداد 8ویں پارے میں 142 ہے، جس میں سورہ الانعام کی 111 سے 165 تک اور سورہ الاعراف کی 1 سے 87 تک ہیں۔ انبیاء کرام میں کافی انبیاء کرام کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اور معجزات میں اس میں ناقۃ اللہ کا ذکر آیا جو اونٹنی تھی اس کا، واقعات میں اس میں قصہ آدم علیہ السلام بیان ہوا، قصہ نوح علیہ السلام بیان ہوا، لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، صالح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ اقوام میں اس میں کفار کا ذکر آیا ہے، یہود کا ذکر آیا ہے، قوم عاد کا، قوم نوح کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور اہل مدین کا اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ اور عذاب میں اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا، اس کی بات کی گئی، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، اس کی بات اس میں کی گئی، اور دیگر انبیاء سے جو ان کے واقع جب آئے تو ان کے ساتھ جو ان کی قوموں پہ عذاب آئے ان کا ذکر آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔